یہ پچھلے سال نہیں بتایا تھا، اب سن لیجئے اللہ کی. اور دیکھیے پنجتن پاک کی شان دیکھیے ذرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ذرا توجہ سے سنیے گا. بہت گہری بات نہیں ہے، آپ کے سر میں درد نہیں ہوگا، بس تھوڑی سی توجہ رکھیں گے تو ایمان کی کھیتی لہلہانے لگے گی انشاءاللہ. حضرات میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے. اتنے میں نجران کے کچھ عیسائی، ان کا ایک وفد اسے کہتے ہیں جو کسی قوم کی طرف سے چند لوگ کسی حاکم اعلیٰ سے ملنے کے لیے کہیں جائیں تو اسے وفد کہتے ہیں. جیسے آپ کے گاؤں کا کوئی کو وہ جھوٹا ثابت کرتی ہے اور جو جھوٹ بولتا ہے اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے. یہ مباہلہ پہلے بہت ہوتا تھا، اسے مباہلہ کہتے ہیں. اللہ نے اپنے نبی کی طرف وحی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، غور سے سنیے گا، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. اے حبیب، یہ لوگ جو تم سے بحث کرتے ہیں بات اس کے کہ تمہارے پاس علم آ چکا، فَقُلْ تَعَالَوْا، تو اے محبوب ان سے آپ کہہ دو، تعالوا ندعو ابناءنا وابناکم، آ جاؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو. ہم بلاتے ہیں اپنی عورتوں کو اور تم بلاؤ اپنی عورتوں کو، اور ہم خود بھی آتے ہیں تم بھی آؤ. ثم نبتہل، پھر ایک میدان میں کھڑے ہو کر کے مباہلہ کرتے ہیں. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت برساتے ہیں. حضرات میرے نبی نے عیسائیوں کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ چلو مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرات عیسائی گھبرا گئے، مباہلہ کے لیے تیار نہیں ہوئے. بولے ہم مشورہ کر لیں آپس میں، اور اپنے سب سے بڑے پوپ پادری عبد المسیح جس کا نام عاقب تھا اس سے کہنے لگے بتاؤ کیا کریں، ان سے مباہلہ کریں کہ نہیں. تو اس عیسائی پادری نے جو بہت بوڑھا تجربے کار تھا اس نے کہا تھا اے لوگوں تم جان چکے ہو یہ اللہ کے برحق نبی اور رسول ہیں، اگر تم ان سے بحث کرو گے تو تم شکست کھا جاؤ گے. اگر تم عیسائیت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو چلو اپنے اپنے گھر چلے چلو. حضرات گرامی لیکن وہ باز نہ آئے اور بحث کرنے کی ضد پر اڑے رہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہم اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بچوں کو بلاؤ. اس بھری دنیا کے اندر سے، اس بھری دنیا سے اس موقع پر، مباہلہ کے موقع پر اللہ نے جن جن ہستیوں کو بلایا تھا ان میں پہلی ہستی ہے حضرت علی، دوسری ہستی ہے حضرت فاطمہ، تیسری ہستی ہے امام حسن اور چوتھی ہستی ہے امام حسین. میرے نبی نے ایک ران پر امام حسن کو بٹھایا اور دوسری ران پر امام حسین کو بٹھایا اور پیچھے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو کھڑا کر دیا. یعنی کمر کے پیچھے حضرت علی اور حضرت فاطمہ ہیں، ایک ران پر امام حسن ہے اور دوسری ران پر امام حسین ہے. اور میرے نبی ان چاروں سے فرماتے ہیں اے میرے اہل بیت، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں، بس تم آمین کہہ دینا، تم آمین کہہ دینا. حضرات جب عبد المسیح نے ان نورانی چہروں کو دیکھا تو پوپ کہنے لگا، عیسائیوں کا پادری کہنے لگا انی لأرى وجوہا لو سأل اللہ ان یزیل جبلا من مکانہ لأزالہ. پوپ کہنے لگا اے عیسائیوں یہاں سے بھاگ چلو، اس لیے کہ اس وقت میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ چہرے اللہ سے پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹانے کی دعا کرے، بھاگ چلو، ان سے مباہلہ مت کرو. عبد المسیح کی بات مان کر کے وہ سب بھاگ گئے اور مباہلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور ٹیکس دے کر کے مدینے میں رہنا انہوں نے منظور کیا مگر مباہلہ کے لیے تیار نہیں ہوئے. اللہ کے نبی کو جلال آ گیا اور فرماتے ہیں اے لوگوں مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی، جس کے دست قدرت میں محمد کی ذات ہے، جس نے محمد کو بنایا. آقا فرماتے ہیں اے لوگوں نجران والوں پر عذاب بالکل قریب آ چکا تھا، اگر وہ ہم سے مباہلہ کرتے تو اللہ انہیں بندروں اور سوروں کی صورتوں میں بنا کر کے مسخ کر دیتا اور نجران کے جنگل پر ایسا عذاب نازل ہوتا کہ جنگل کے جنگل جل جاتے، چرندے پرندے نیز تو نابود ہو جاتے. اور نبی فرماتے ہیں اگر نجران والے ہم سے مباہلہ کرتے تو پوری دنیا کے اندر ایک سال کے اندر عیسائیت کا خاتمہ ہو جاتا. نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت جشن شہید اعظم مفتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر
نعرہ رسالت. بات سمجھ میں نہیں آئی بھائیو؟ اسے مباہلہ کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے بٹھایا تھا، توجہ سے سنیے، 1 منٹ بھی ضائع نہ کریے. اللہ کے نبی نے بٹھایا تھا اور فرما رہے تھے نبی ان چاروں سے، اپنے اہل بیت سے، کہ بس تم آمین کہہ دینا. قاری مزمل صاحب، محمد مزمل صاحب، جب میں اس روایت کو پڑھتا ہوں تو میں اپنے آپ میں بس دل میرا مچل جاتا ہے اور میں سوچتا ہوں کاش کے مباہلے کے لیے تیار ہو جاتے عیسائی تو دنیا سے عیسائیت کا ہی خاتمہ ہو جاتا. اللہ کے نبی نے اس موقع پر پوری دنیا سے اگر کسی کو اکٹھا کیا تھا وہ 4 ہستیاں، حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن اور حسین. مباہلہ کے موقع پر اللہ کے نبی نے ان چاروں کو اکٹھا کیا تھا. فرماتے نبی اگر نجران والے ہم سے مباہلہ کرتے تو پوری دنیا کے اندر 1 سال کے اندر اس دنیا سے عیسائیت کا خاتمہ ہو جاتا، پوری دنیا میں ایک بھی عیسائی باقی نہیں رہتا. یہ ہے ان چاروں ہستیوں کی شان، اہل بیت کی شان. اور اب ذرا دل لگا کے سنیے، کعبہ شریف کے دروازے کو پکڑتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری، اور کعبے کے دروازے کو پکڑ، یہ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے. درود شریف پڑھیں بآواز بلند. رب یہ حدیث حضرت عمر ہے. آقا نے ایک دن ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ. میرے تمام صحابہ ستاروں کی مثل ہیں، تم جس کی بھی اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. تو نبی نے اہل بیت کے لیے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، اور صحابہ کے لیے فرمایا یہ ہدایت یہ ستاروں کی طرح ہے. صحابہ کسے کہتے ہیں؟ صحابی اس خوش نصیب مسلمان کو کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو یا حضور سے ملاقات کی ہو، اور اسی ایمان پر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، اسے صحابی کہتے ہیں. سمجھ گئے؟ یہی وجہ ہے. اور سے سن لیجئے گا، اگر کوئی دن کے 1 بجے حضور پر ایمان لایا اور 3 بجے انتقال ہو گیا ایمان ہی پر، 1 بجے کوئی ایمان لایا اور 3 بجے انتقال ہو گیا ایمان پر، صرف 2 گھنٹے وہ مومن رہا، لیکن ان کی شان دنیا کے سارے ولیوں کو ایک طرف رکھ دو، کتب ابدال حتیٰ کہ غوث اعظم سے بھی افضل ہیں وہ ایک صحابی. کیونکہ صحابیت کا درجہ یہ نمازوں سے نہیں ملتا، یہ نبی کے چہرے کی زیارت سے ملتا. سمجھ گئے میرے بھائیوں؟ دنیا کے سارے ولیوں کو ایک طرف رکھ دو اور نبی کے صحابی کی عظمت کو ایک طرف رکھ دو، تو نبی کا ایک صحابی دنیا کے سارے ولیوں پہ بھاری ہے. وہ ولی جو صحابی اور نبی نہ ہو، میں ان کی بات کر رہا ہوں. ذرا سبھی لوگ توجہ فرمائیں، تھوڑی دیر دل لگا کر اور سن لیں. ماشاءاللہ لوگ بہت توجہ سے سن رہے ہیں. تو آقا نے یہ بھی ارشاد فرمایا، میرے تمام صحابہ، تم میں سے بہترین جماعت صحابہ کی ہے. اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کو گالی مت دو، اس لیے کہ جو میرے صحابی کو گالی. اب وہ لوگ ذرا ہوش کے ناخن لیں کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. کون ہے امیر معاویہ؟ یزید کے باپ ہیں، یزید کے والد ہیں. جو یزید جس کے دور حکومت میں امام حسین کا قتل ہوا، اس کے باپ ہیں.
جرم کیا یزید نے، تو کیا حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی ہوگی؟ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کے 4 بیٹے تھے جن میں سے ایک بیٹا کافر تھا، اور جب وہ پانی میں ڈوب رہا تھا، اس پر عذاب ہو رہا تھا، تو حضرت نوح علیہ السلام اس کے لیے دعا کر رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا نوح خاموش رہنا، اس کے بارے میں خاموش رہنا۔ تو اس لیے ہمارے جو نفس موٹے ہو گئے ہیں گناہ کر کر کے، یہ سوچ کے کہ اللہ معاف فرما دے گا، اللہ معاف فرما دے گا، جب اللہ اپنے نبی سے فرما رہا ہے کہ اپنے بیٹے کی سفارش مت کرنا مجھ سے، اس لیے اللہ کس گناہ پر ہمیں پکڑ لے، کس چھوٹے سے گناہ پر پکڑ لے اور کس بڑے گناہ کو معاف کر دے ہمیں پتہ نہیں۔ اس لیے میرے دوست اپنی عبادت پر زندگی میں کبھی ناز مت کرنا، عبادت دل جمیل کے ساتھ کرو، خلوص کے ساتھ کرو، مگر اس نیت کے ساتھ کرو کہ اللہ قبول فرما لے تو یہ اس کا احسان ہے، اور اگر نہ قبول فرمائے تو یہ اس کا عدل ہے۔ معزز سامعین، تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہے، تو کیا اس کے کفر کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ توہین کرے گا کوئی؟ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا وہ شخص جو حضرت نوح علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے گا۔ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہے، جب وحی نازل ہوتی تھی تو کاتب وحی تھے، وحی لکھتے تھے، اور ان کی سگی بہن ام حبیبہ میرے نبی کی بیوی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ وہ نبی کے صحابی ہیں، اور قرآن کے بعد جس کتاب کا سب سے بڑا مقام ہے وہ ہے بخاری شریف، اس کے بعد مسلم شریف، اس کے بعد ترمذی شریف۔ ترمذی شریف میں ہے اللہ کے نبی نے کن ہاتھوں کو اٹھایا اور عرض کیا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ الناس، اے اللہ میرے معاویہ کو ہادی و مہدی بنا دے۔ اور مزمل بھائی تھوڑا سا پانی ذرا منگا، بھیا سیکرٹری والا پانی بیٹا ذرا توجہ سے سنیے۔ بھائی جان اپنی باتوں کو سنتے جائیے اور پانی لیتے آئیے گا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بڑی ماشاءاللہ ہم لوگوں کا بڑا خیال رکھا، بڑی محبتوں سے اپنے گھر پر ہم لوگوں کی میزبانی کی۔ اللہ اس پوری بستی کو سلامت رکھے۔ قاری مزمل صاحب نے مجھے ایک بار ہی فون کیا، میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کے گاؤں میں آؤں گا۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ ابھی اہل بیت کے فضائل سنیں، اس کے بعد انشاءاللہ کچھ اصلاح کے تعلق سے میں ضرور بولوں گا۔ شخصیت حضرت ابو ذر غفاری کی، کعبے کے دروازے کو حضرت ابو ذر غفاری پکڑتے ہیں۔ کس چیز کو پکڑتے ہیں؟ نہیں، تھوڑی سی بیداری لائیے۔ کعبے کے کون پکڑتے ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری جو ایک صحابی رسول ہے۔ کعبے کے دروازے کو پکڑ کر کے کہتے ہیں لوگوں مکے والوں، جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے میں ابو ذر ہوں، اور جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، لیکن جو نہیں جانتا وہ جان لے میں ابو ذر ہوں۔ اے مکے والوں، میں اللہ کی قسم لے کر کے کعبے کے دروازے کو پکڑ کر کے کہتا ہوں کہ ایک دن میرے نبی نے اپنی زبان پاک سے فرمایا تھا اور ابو ذر نے اپنے انہی کانوں سے سنا تھا۔ آقا نے فرمایا تھا الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم لے کر کے کہتا ہوں مکے والوں، میں نے نبی کی زبان پاک سے ایک دن سنا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اے لوگوں میرے اہل بیت تم لوگوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں، من رکبہا نجا، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، ومن تخلف عنہا ہلکا، اور
جو کشتی سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ جیسے جب طوفان نوح آیا تھا تو وہی لوگ دنیا میں بچے تھے، وہی جانور بچے تھے جن کی جوڑیاں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں تھی۔ باقی سب ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، ڈوب گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے اہل بیت تم لوگوں میں نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے۔ سن لیا بھائیو باتیں میری؟ اب ذرا دوسری طرف آئیے اور لگا پوا حسن حسین اور حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں لوگ۔ یہی نیپال گنج ہے۔ بہت ساری تقریریں میں کرنے جاتا ہوں، سال میں 15-20 تقریریں تو نیپال گنج میں ہوتی ہیں شہر میں میری۔ کچھ لوگ گمراہ ہو گئے، بکواس کرتے ہیں۔ ایک بار میں کلکتہ میں گیا، وہاں بھی بس علی علی علی، اور ان کے سامنے حضرت عمر کا نام لے دو تو بخار آ جائے۔ سمجھ گئے؟ ترتیب یہ ہے کہ نبی کے بعد، انبیاء اور نبیوں کے بعد، رسولوں اور انبیاء کے بعد اگر دنیا میں سب سے بڑا کسی کا مقام ہے تو وہ ہے یار غار حضرت بولو سبحان اللہ۔ اور ان کے بعد نبیوں اور رسولوں کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے بعد دنیا میں اگر سب سے بڑا کسی کا مقام ہے تو وہ ہے حضرت عمر بن خطاب، اور ان کے بعد مرتبہ ہے حضرت عثمان ذو النورین۔ ارے حضرت علی بھی داماد ہیں اور حضرت عثمان بھی داماد۔ ایک داماد کی عزت کرو گے دوسرے داماد کی توہین، یہ کس نے حق دے دیا تم کو؟ نبی نے جب اپنی ایک بیٹی دی حضرت عثمان ذو النورین کو، اور جب ان کا انتقال ہو گیا حضرت رقیہ کو پہلے نکاح میں دیا حضرت عثمان غنی کی، اور جب جنگ بدر کے موقع پر حضور تشریف لے گئے تھے اور حضرت رقیہ مدینہ شریف میں تھی، اور حضرت عثمان غنی کو ان کے خیال رکھنے کے لیے آقا نے مدینے میں چھوڑ دیا۔ جب جنگ بدر میں فتح نصیب ہوئی، منادی مدینہ شریف میں اعلان کر رہا تھا تو حضرت رقیہ کی تدفین ہو رہی تھی۔ جب ان کا وصال ہو گیا تو نبی نے اپنی دوسری بیٹی دے دی حضرت ام کلثوم، اور جب ان کا بھی وصال ہو گیا 9 ہجری میں تو نبی نے فرمایا اگر محمد کی 40 بیٹیاں ہوتی تو ایک ایک کر کے عثمان غنی کے نکاح میں دیتا کرتا۔ اسی لیے تو ذو النورین کہتے ہیں، دو نور والے، نور ایک اور نورین دو نور، ذو النورین دو نور والے۔ ہو مبارک تم کو جوڑا کیا ہے والا حضرت کے نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا، یہ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے۔ اور بھائیو آپ حیرت کریں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے میرے نبی سے پہلے تک 1 لاکھ یا 2 لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء کرام رسولان نظام انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائیں، کسی بھی نبی کی 2 بیٹیاں کسی ایک کے نکاح میں نہیں۔ پٹنہ کا ایئرپورٹ کبھی یہاں ہاتھ رکھتا ہے؟ ارے بتاؤ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے کیا؟ بولو، کہیں جاؤ اور ایسے کھڑے ہو جاؤ پیر پھیلاؤ، لوگ کہیں گے یار یہ آدمی ہے کہ شیطان۔ اہل قرآن کو دیکھو تو وہ حدیث کی نہیں مانتے، اور یہ اہل حدیث جتنے بنے گھوم رہے ہیں یہ کسی امام کے نہیں مانتے۔ وہابیوں کو دیکھو تو اللہ والوں کی نہیں مانتے۔ خوارج کو دیکھو تو وہ باقی صحابہ کی تو تعریف کرتے ہیں، حضرت علی سے عداوت رکھتے ہیں۔ شیعوں کو دیکھو تو وہ علی علی تو کرتے ہیں لیکن باقی صحابہ سے بغض رکھتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہم سنی غازی سرکار کو بھی مانتے ہیں، عطائی رسول ہند الولی سرکار خواجہ غریب نواز کو بھی مانتے ہیں، غوث اعظم کو بھی مانتے ہیں، فاتح خیبر کو بھی مانتے ہیں، حضرت عثمان ذو النورین کو بھی مانتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب کو بھی مانتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کو بھی مانتے ہیں، اور ان سب کے سردار نبی کو بھی مانتے ہیں۔ حضرات جب بات اتنی ہو گئی تو اب غور سے سنیے۔ اب آئیے ذرا تھوڑی دیر ذکر حسن حسین کر لیں، اس لیے کہ محفل پوری ہو جائے مگر بات حسن حسین کی نہ ہو تو طبیعت میں مزہ نہیں آتا۔ اور آئیے ذرا ان کی بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا آپ کو کھانے پینے کی بات کی طرف لے چلوں۔
کیونکہ جب کھانے پینے کی بات ہوتی ہے تو موڈ فریش ہو جاتا ہے. جب ہم کھانے پینے کی بات کریں گے تو مراد آباد کی بریانی اپنے آپ میں لاجواب، حیدرآباد کی بریانی لاجواب، کانپور کی بریانی لاجواب. لیکن بھائیو اللہ کے کرم سے 1 درجن سے زائد تقریریں میری کلکتہ میں ہوئی. کلکتہ میں ایک بار مجھ سے کہنے لگے کھانا کھائیے، جلسے میں گئے ہوئے تھے. میں نے کہا لائیے کھانا. تو اتنی بڑی ٹرے میں بریانی، گوشت بھی تھا مگر موٹے موٹے آلو. کچھ مہمان میرے پاس جب میں بریلی شریف میں پڑھاتا تھا تو آسام سے آئے. میں نے سوچا میرے مہمان ہیں، آسام سے آئے ہیں، میں تقریر کرنے وہاں جاتا تھا. بریلی شریف میں جب میں پڑھاتا تھا تو وہ آئے. میں نے سمجھا مہمان بہت دور سے آئے ہیں تو میں نے انہیں 2-3 دن بریانی کھلا دی. تیسرے دن طبیعت خراب ہو گئی. کہنے لگے حضور ہمیں بریانی اچھی نہیں لگتا ہے، ہم بھات کھائے گا. تو میرے بھائیوں یہ بریانی ہر جگہ نہیں بن سکتی. اگر آپ چاہیں یہی کانپوریا بریانی، حیدرآبادی بریانی، مراد آبادی بریانی یہی آپ کو کلکتہ بنگال میں ملے، نہیں ملے گی. کیونکہ بریانی اچھی تبھی ملتی ہے جب شاندار مسالے ہو اور سنی مسلمان کے ہاتھ کے ذبیحے کا گوشت ہو، اور جب شاندار مسالے ہو، شاندار گوشت ہو، کی ہو. جب یہ سب چیزیں ملتی ہیں توجہ چاہوں گا ایک شخص پر. ایک شخص بالکل کان میرے قریب کر لے اور دل کے کانوں سے سنے. اچھی بریانی کب بنتی ہے؟ جب شاندار مسالے ہو، شاندار پانی ہو، اچھی کوالٹی کا چاول ہو اور اچھا پانی ہو، اور یہ سب چیزیں بھی اچھی ہوں مگر بنانے والا اناڑی ہو، کھلاڑی نہ ہو، تب بھی بریانی اچھی نہیں بنے گی. اچھی بریانی تب ملے گی جب شاندار مسالہ ہو، شاندار اچھا صاف ستھرا پانی ہو، اچھی کوالٹی کا چاول ہو، اچھا گھی ہو. جب یہ سب چیزیں ملتی ہیں تو شاندار بریانی بنتی ہے. توجہ فرمائیں، جب شاندار مسالہ ہو، اچھا گوشت ہو، صاف ستھرا پانی ہو، اچھے مسالے ہو، صاف ستھرا پانی ہو، اچھا گوشت ہو، اچھے مسالے ہو، اچھا چاول ہو، جب ان سب کو ملا دو تو اچھی بریانی بنتی ہے. توجہ فرمائیں. اور جب نبی کا نور ہو، علی کا خون ہو، فاطمہ کا دودھ ہو، جب یہ تینوں ملتے ہیں تو اس سے پیدا ہونے والی ذات کو حسن اور حسین. شہید اعظم عظمت آقا حسین حضور مفتی صاحب تو جب بنے تو ایسے نبی کا نور ہے، علی کا خون ہے، فاطمہ کا دودھ. توجہ چاہوں گا جب یہ تینوں ملے تو اس سے پیدا ہونے والی ذات کو حسن اور حسین کہتے ہیں. سمجھ گئے حضرات؟ میں کیسا ہوں میرے باپ سے اچھا آپ نہیں بتا سکتے. مولانا ہمارے شفاعت اللہ صاحب یہ کیسے ہیں، ان کے بارے میں ان کے باپ سے اچھا آپ نہیں بتا سکتے. آپ کے بارے میں آپ کے باپ سے اچھا میں نہیں بتا سکتا. مولانا مزمل صاحب کے بارے میں ان کے باپ سے زیادہ اچھا آپ نہیں بتا سکتے. انور بھائی کے بارے میں ان کے باپ سے زیادہ اچھا آپ نہیں بتا سکتے. تو پھر امام حسن حسین کے بارے میں مولا علی سے اچھا کون بتا سکتا ہے؟ جب حضرت علی نے ان دونوں کی شان کو بیان کیا تو اس طرح سے بولے الحسن اشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس. حضرت علی فرماتے ہیں، توجہ، حضرت علی فرماتے ہیں کہ سر سے لے کے سینے تک امام حسن دیکھنے میں حضور کی طرح لگتے تھے. والحسین اشبہ النبی ما کان اسفل من ذلک. اور سینے سے لے کے پیر تک امام حسین حضور کی طرح دکھتے تھے. بڑے امام حسن سر سے لے کے سینے تک نبی کی طرح، سے لے کے پیر تک امام حسن نبی، امام حسین نبی کی طرح دکھتے تھے. یعنی بڑے ہوتے تو سر سے لے کے
کے سینے تک، اور چھوٹے کو دیکھو تو سینے سے لے کے پیر تک نبی کی طرح دکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب میرے نبی دنیا سے تشریف لے گئے اور صحابہ کا دل کرتا کہ نبی کو دیکھیں تو امام حسن حسین کو قریب قریب کھڑا کر دیا کرتے تھے اور نبی کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بڑے کو دیکھو تو سر سے لے کے سینے تک نبی کی طرح دکھتے تھے، چھوٹے کو دیکھو تو سینے سے لے کے پیر تک نبی کی طرح دکھتے تھے۔ ان حدیثوں پر جب میرے بریلی کے امام کی نظر پڑی تو میرے امام بول اٹھے، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین، ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا اور صاف شکل پاک ہے، دونوں کے ملنے سے آیا خط توأم میں لکھا ہے، یہ تو برقع نور کا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مولا حسین، عظمت مصطفیٰ، حضور مفتی صاحب قبلہ، نعرہ زندہ باد۔ اب ذرا بالکل میں اپنی تقریر کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں، چونکہ طوفان نوح لانے سے چشم فائدہ تو اشک ہی بہت ہیں اگر کچھ اثر کرے۔ حضرات امام حسن حسین سے میرے نبی کا پیار دیکھو، اور بار بار حدیثیں آپ سنتے رہتے ہیں، ذرا توجہ فرمائیں۔ ایک دن امام حسن میرے نبی کے پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے نبی منبر پر ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا، میرا یہ بیٹا حسن یہ سردار ہے، سردار، توجہ چاہوں گا۔ آقا نے فرمایا یہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح پیدا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ ایک لشکر حضرت امام حسن کے ساتھ تھا، دوسرا لشکر حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھا، اور قریب تھا کہ ایسی جنگ چھڑتی کہ نسل انسانی اس کو یاد کرتی اور لاکھوں صحابہ اور تابعین کی جانیں قربان ہو جاتی، شہید ہو جاتے۔ ایک لشکر امام حسن کے ساتھ ہے، ایک لشکر حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہے۔ تو حضرت امام حسن نے کچھ شرائط کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کو حکومت کی بات توڑ دے دی، یعنی کچھ شرائط کے ساتھ حکومت کی ذمہ داری انہیں دے دی۔ اس طرح سے امت کے درمیان ایک فتنہ کا خاتمہ ہوا۔ اب آؤ ذرا بات امام حسن حسین کی کر لیں۔ کتنا پیار تھا میرے نبی کو، کتنا پیار تھا۔ جب میرے نبی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو دونوں پیروں کے بیچ میں اتنی جگہ بنا دیتے تھے کہ یہ دونوں شہزادے جب چاہتے تھے ایک طرف سے داخل ہوتے تھے، ہو گئے ہیں حسین، تو میرے نبی نے تسبیح اتنی بڑھائی کہ 72 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہہ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ شان ہے امام حسن حسین کی۔ اور جب یہ دونوں پیدا ہوئے تو آقا نے فرمایا علی ان کا نام کیا رکھا ہے؟ مولا علی بولے یا رسول اللہ ان کا نام تو آپ ہی رکھیں گے۔ آقا نے فرمایا ان کا نام میں وہ رکھوں گا، ایک کا نام حسن رکھوں گا، دوسرے کا نام حسین رکھوں گا۔ اس کے بعد میرے نبی فرماتے ہیں الحسن والحسین اسمان من اہل الجنہ، حسن اور حسین یہ دونوں جنتی نام ہیں، جنتی نام۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ مسیح سے لے کر میرے نبی تک پچھلے 500 سال کے اندر اس پوری ہوئے زمین پر کسی کا نام بھی حسن حسین نہیں تھا۔ اللہ نے ان ناموں کو چھپا کر کے رکھا تھا، اور جب حضرت فاطمہ کے گھر میں یہ دو شہزادے پیدا ہوئے تو ایک کا نام حسن رکھا، دوسرے کا نام حسین رکھا، اور ان کی شان اللہ اکبر۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ، حسن اور حسین یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھو کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا، کوئی بھی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا، لیکن فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگوں کو بھی بوڑھا ہونا ہے، پھر بھی کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ جنت میں جانے کے بعد سارے بوڑھے جوان ہو جائیں گے، جوان کر دیے جائیں گے۔ اے لوگوں چاہے جتنی کوشش کر لو، چاہے جتنی مہنگی قیمتی دوائیں کھا لو، یہ جوانیاں تمہیں دوبارہ نہ ملیں گی، لیکن اگر ایمان پر خاتمہ ہو گیا اور جنت ہمارا ٹھکانہ رہا تو انشاءاللہ یہ جوانیاں پھر سے ملیں گی، اور پھر ایسی ملیں گی کہ پھر دوبارہ کبھی ہم بوڑھے نہیں ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت میں سب جوان ہوں گے، اور ان جوانوں کی صدارت میرا حسن فرمائے گا، میرے حسین فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری جگہ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا، بے شک حسن اور حسین یہ دونوں میرے دنیا کے دو پھول ہیں، پھول
یہی وجہ ہے کہ نبی ان دونوں کو کبھی چوستے تھے، کبھی سونگتے تھے، کبھی چومتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یمتص لعاب الحسین کما یمتص الرجل تمرۃ، آدمی جیسے کھجور چوستا ہے اسی طرح سے میرے نبی لعاب حسین چوستے تھے، لب حسین چوستے تھے، حسین پاک کا دھوپ شریف چوستے تھے۔ تو آقا ان دونوں نواسوں کو کبھی چومتے تھے، کبھی چوستے تھے، کبھی سونگتے تھے، کیونکہ آقا نے فرمایا یہ دونوں میرے دنیا کے دو پھول ہیں۔ اور غریبا والوں یہ آپ بھی جانتے ہو پھول جیسا ہو خوشبو ویسے ہی ہوتی ہے، پھول گلاب کا ہو تو خوشبو گلاب کی ہوگی، پھول چمیلی کا ہو تو خوشبو چمیلی کی ہوگی اور کی ہوگی۔ بس فوراً بیٹھ جائیے۔ اب آؤ ذرا ایمان میں قرض کیا جائے۔ نام ہے صحابی کا حضرت اسامہ بن زید۔ توجہ، اب یہ جلسے کا مقصد ہے۔ نام ہے صحابی کا حضرت اسامہ بن زید۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن کسی کام سے حضور کے گھر گیا، میں نے دروازے پہ دستک دی، آقا آپ کا غلام اسامہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ کے نبی اس حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میرے نبی جب گھر کے اندر سے تشریف لائے تو اس شان کے ساتھ تشریف لائے کہ ایک چادر اوڑے ہوئے تھے اور اس کے نیچے کوئی چیز چھپی ہوئی رکھی تھی۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں سمجھ نہیں پایا کہ چادر کے نیچے کیا ہے۔ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو گئے، حضرت اسامہ بن زید کا جب کام پورا ہو گیا تو کہتے ہیں میں نے فارغ ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ یہ چادر کے نیچے کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی کچھ نہیں بولے اور چادر کو ہٹایا تو ایک پہلو میں امام حسن بیٹھے ہیں اور دوسرے پہلو میں امام حسین بیٹھے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج اگر آپ اپنے بچے کو گود میں لے رہے ہیں تو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ہے، لیکن جس زمانے میں میرے نبی اپنی نواسوں کو گود میں لیتے تھے اس زمانے میں بچوں کو گود میں لینے والے کو بہادر نہیں سمجھتے تھے لوگ، یہ سمجھتے تھے یہ بچوں میں لگا رہتا ہے۔ تو اس زمانے میں لوگ اپنی اولاد کو گود میں لینا عار سمجھتے تھے، عیب سمجھتے تھے۔ آج بھی بعض لوگ ایسے ملیں گے آپ کو، پوری زندگی میں اپنے بچوں کو کبھی گود نہیں لیا ہوگا، آج بھی ہیں۔ تو میرے نبی کے زمانے میں عیب سمجھتے تھے، اس عیب سمجھے جانے والے زمانے میں میرے نبی نے اپنے دونوں نواسوں کو گود میں لے کر کے دنیا کو یہ بتا دیا اپنے بیٹوں اور اپنے نواسوں سے پیار کرنا یہ تمہارے نبی کی سنت ہے۔ ایک پہلو، اب ذرا غور بات دوسری طرف نہ جائے اس لیے توجہ فرمائیں۔ ایک پہلو میں امام حسن بیٹھے ہیں اور اسامہ حاذان ابنایا و ابنا ابنتی، اے اسامہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یعنی میرے بیٹے بھی ہیں اور میرے نواسے بھی ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ نواسے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں، تو اس کو سمجھنے کے لیے زیادہ پریشان نہ ہوئیے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یہ بھی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وان اللہ جعل ذریۃ فی صلب علی ابن ابی طالب۔ آقا فرماتے ہیں اللہ نے سارے نبیوں کی اولاد کو ان کی پیٹھ میں رکھا، سارے نبیوں کی اولاد کو ان کی پیٹھ میں رکھا اور میری اولاد کو علی بن ابو طالب کی پیٹھ میں رکھا۔ اسی وجہ سے حضرت علی کی اولاد، حضرت فاطمہ کی جتنی اولاد ہے یہ میرے نبی کی اولاد۔ اور یہ بھی آپ جان لیجئے اس نیلے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر آپ کا خاندان آپ کے بیٹے سے چلے گا،
یہی وجہ ہے کہ بیوی کسی اور برادری کی ہو اور شوہر کسی اور برادری کا ہو، اب جب بچے پیدا ہوں گے تو وہ کس برادری کے ہوں گے؟ تو وہ اس برادری کے ہوں گے جس برادری کا شوہر ہے۔ حضرات، تو آپ کی نسل آپ کے بیٹے سے چلے گی، میری نسل میرے بیٹے سے چلے گی، ان کی نسل ان کے بیٹے سے چلے گی، تو دنیا میں سارے لوگوں کی نسل ان کے بیٹے سے چلتی ہے، لیکن وہ دنیا میں تنہا میرے نبی کی ذات ہے جن کی نسل ان کے بیٹے نہیں بلکہ ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ سے۔ یہی وجہ ہے دنیا کے جتنے سید ہیں یہ اولاد تو حضرت فاطمہ کی ہیں، مگر اسی وجہ سے انہیں اولاد نبی کہا جاتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے بھی ہیں اور میرے دونوں نواسے بھی ہیں۔ اب ذرا بالکل کان دھر لیجئے، آقا نے دونوں نواسوں کو تھوڑا اوپر اٹھایا اور میرے نبی ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا مانگتے ہیں، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُمَا، اور اے میرے رب جو ان دونوں سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرمانا، اس سے بھی پیار کرنا، اس سے بھی محبت فرمانا۔ اے نام حسین کے نام پر مچلنے والوں، اے سادات کرام کی محبت میں بیٹھنے والوں، اے پنجے تک کی غلامی کا حق ادا کرنے والوں، اگر رات کے 2 بجے اکٹھے ہو کر کے پنجتن پاک کی محبت میں سچے ہو، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، یعنی حسین کو مجھ سے انتہائی قرب ہے، تو میرا ذکر حسین کا ذکر ہے، میری محفل حسین کی محفل میری محفل، میری حسین سے دوستی مجھ سے دوستی، حسین سے دشمنی مجھ سے دشمنی۔ اور حضرات، آپ کے بچے بھی کھیلنے کے عادی ہوں گے۔ آج سے 20 سال پہلے جب بچے پیدا ہوتے تھے تو کوئی گلی ڈنڈا کھیلتا تھا، کوئی فٹ بال کھیلتا تھا، کوئی کرکٹ کھیلتا تھا، لیکن اب کے بچے تو گیم کھیلتے موبائل میں، اور اتنے ایڈوانس ہیں کہ 5 سال کا بچہ اپنے باپ سے زیادہ موبائل چلانا جانتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ 5 سال کا بچہ، توجہ چاہوں گا، بات ختم کر رہے ہیں، اپنے باپ سے زیادہ موبائل چلانا جانتا ہے۔ تو بچوں کی فطرت ہوتی ہے کھیلنا۔ امام حسن حسین بھی کھیلے ہیں اور بڑے پیار سے کھیلے ہیں، اور کوئی عام کھیل نہیں بلکہ کشتی لڑی ہے، کشتی، اور کشتی کروائی ہے میرے نبی نے۔ آپ کہیں گے مولانا کشتی تو جائز نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، وہ کشتی کے جس میں گھٹنے کھلے رہے، گھٹنے کھلے رہے، ناف سے نیچے تک کا حصہ اور گھٹنے تک کا حصہ اگر یہ کھلا رہے تو ایسی کشتی ناجائز و حرام، اور وہ کشتی کی جس میں شرط لگی ہو وہ بھی ناجائز و حرام۔ لیکن ورزش کی نیت سے کشتی کوئی کرنا چاہتا ہے تو جائز۔ تو میرے نبی نے کشتی کرائی ہے۔ آپ سوچیں گے مولانا کھیل اور بھی تو تھے لیکن کشتی ہی کیوں کرائی ہے؟ تو اس میں زیادہ دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے نبی جانتے تھے کہ میرے حسین کو کربلا میں یزیدیوں سے 2 ہاتھ کرنا ہے، اسی لیے پہلے سے ہی پہلوان بنا رہے ہیں۔ اب کشتی جاری ہے، ایک پہلوان کا نام حسن ہے، دوسرے پہلوان کا نام حسین ہے، اور کشتی کرانے والی ذات کا نام محمد رسول اللہ ہے، اور کشتی دیکھنے والی ذات کا نام سیدہ فاطمہ ہے۔ ایک پہلوان حسن ہے، دوسرے پہلوان حسین ہے۔ جب یہ کشتی ہو رہی ہوگی تو اللہ کے فرشتے بھی رش کرتے ہوں گے، مولا ہمیں بھی زمین پر بھیج دے تاکہ دونوں شہزادوں کی کشتی دیکھ لیں۔ سبحان اللہ۔ جب کشتی ہو رہی ہے تو نبی فرماتے ہیں امام حسن سے، بیٹا حسن حسین کو ادھر سے پکڑو، حسین کو ایسے پکڑو، حسین کو ایسے کرو۔ نبی فرما رہے امام حسن سے، بیٹا حسین کو ادھر سے پکڑو، حسین کو ایسے گراؤ، حسین کو ایسے چیت کرو۔ تو سیدہ فاطمہ تو ماں ہے نا، رہا نہ گیا، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، آپ بڑے سے کہہ رہے ہیں، حسن سے کہہ رہے ہیں کہ حسین کو ادھر سے پکڑو، حسین کو ادھر سے پکڑو، حسین کو ایسے گراؤ، آپ بڑے سے کہہ رہے ہیں اور چھوٹے کو ڈاؤ نہیں سکھا رہے۔ تو میرے نبی مسکرا کے فرماتے ہیں اور حسین کو داؤ
بہت میرے دوست، ان کو بچپن سے تیار کیا گیا حتی کربلا کے لیے. اللہ حدیث شریف سے ثابت ہے، ہوا بہت تیز چلی، حدیث شریف سے ثابت ہے، حضرت انس سے روایت ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ بارش کا ایک فرشتہ اللہ کے حضور حاضری دیتا ہے اور عرض کرتا ہے مولا کریم میں تیرے نبی کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں. وہ بارش کا فرشتہ آیا اور میرے نبی کی گود میں امام حسین بیٹھے اور نبی پیار فرما رہے ہیں. بارش کے فرشتے نے کہا یا رسول اللہ آپ اس بچے سے پیار کرتے ہیں؟ امام اللہ کے نبی فرماتے ہاں ہاں میں اس بچے سے پیار کرتا ہوں. تو اس فرشتے نے کہا تھا یا رسول اللہ جس بچے سے آپ پیار کرتے ہیں آپ کی امت اس بچے کو شہید کر دے گی. اور یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں حسین کی قتل گاہ کی مٹی لے کر کے آپ کو آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں. وہ فرشتہ گیا اور کربلا سے مٹی لے کر کے میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر کر دی. میرے نبی نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا ام سلمہ اس مٹی کو سنبھال کے رکھنا اور کبھی کبھی دیکھتے رہنا. ام سلمہ جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے گی خون ہو جائے گی سمجھ لو میرا بیٹا حسین کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے. حضرت ام سلمہ نے اس مٹی کو سنبھال کے رکھا اور وہ کبھی کبھی اسے دیکھا کرتی تھی. آپ کو یاد ہونا چاہیے 3 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو جب یہ قافلہ عراق کی کوفہ کی طرف چلا تھا حسین اعظم کا قافلہ مکہ شریف سے تو کون کون تھے امام کے قافلے میں؟ امام حسین کے 3 بیٹے، امام زین العابدین جن کا نام علی اوسط ہے جو حضرت شہر بانو کے بیٹے ہیں، حضرت علی اکبر جو حضرت یعلا بن مرہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت علی اصغر جو بنی خداعہ کی ایک خاتون کے بیٹے ہیں، یعنی وہ حضرت امام حسین کی اہلیہ اور ان کے بیٹے حضرت علی اصغر. آپ لوگوں نے لڑکوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے پھر بھی عرض کر رہے ہیں مولا تو حسین سے راضی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. میرا امام اپنے گھر کے 17 لوگوں کو جامع شہادت نوش کر کے کربلا کے میدان میں خود آخر میں لڑنے کے لیے جاتا ہے. 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین جن کے کاندھے لاشوں اٹھاتے تھک گئے تھے، اللہ کسی کو اپنے جوان بیٹے کی لاش اٹھانے کا موقع نہ دے. یہ جوان بیٹے کی لاش کسی نے اٹھائی ہو تو اس باپ سے پوچھو جو اپنی عمر سے پہلے ہی بوڑھا ہو جاتا ہے. مگر اللہ اکبر میرے حسین نے ایک نہیں اپنے 71 ساتھیوں کی لاشوں کو اٹھا کر کے اپنے خیمے میں جمع کیا ہے. اس کے بعد میرے امام اللہ کی رضا کے لیے کربلا میں لڑنے کے لیے خود یزیدیوں کے سامنے پہنچ گیا. شہادتیں آپ سنتے رہتے ہیں. پہلے دست بدست جب ہوئی مگر حسین کی تلوار نے یزیدیوں کو جہنم میں پہنچا دیا. قریب تھا کہ دنیا سے یزیدیت کا خاتمہ ہو جاتا. ابن سعد نے کہا دست بدست جنگ میں تم ہار جاؤ گے، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، تمہارے ماں باپ کی پیٹھیں کمزور ہو جائیں گی. ایسا کرو سب مل کر کے نیزوں سے حملہ کر دو، تلوار سے حملہ کر دو. اب چاروں طرف سے یزیدی مل کر کے تنے تنہا 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین کو گھیرے ہوئے. مگر میرے حسین کی تلوار ان کی تلوار تھوڑی تھی، وہ تو فاتح خیبر مولا علی کی تلوار تھی. اور حسین ابن علی کی رگوں میں جو خون تھا وہ میرے نبی اور علی کا فاطمہ کا خون تھا. تلوار چل رہی ہے، یزیدی جہنم میں پہنچ رہے. حضرات اس کے بعد ابن سعد نے کہا اس طرح سے بھی جنگ میں شکست کھا جاؤ گے، ایسا کرو چاروں طرف سے تیروں کی بارش کر دو. اب میرا امام جو لاشوں کو اٹھاتے اٹھاتے تھک گیا تھا، ہزاروں تیر ایک ساتھ
میرے طرح امام بھوکے پیاسے تین دن کے بھوکے پیاسے حسین کو شہید کرنے کے لیے چاروں طرف سے ہزاروں تیر برس رہے. میرا حسین تو اب بھی ہمت نہیں ہارا تھا، لیکن گھوڑا زخموں کی دھاب نہ لا کر کے ہمت ہار کر کے زمین پر بیٹھ گیا. مجبوراً میرے حسین کو اترنا پڑا. اسی اسنا میں ایک تیر، ایک بدبخت کا تیر زہر میں بوجھا ہوا امام حسین کی اس پیشانی پر لگا جسے میرے نبی بار بار چوما کرتے تھے، بار بار چوما کرتے تھے. ایک بار میرے نبی حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے، دیکھا کہ امام حسن حسین کے رونے کی آواز آ رہی ہے. آقا نے فرمایا فاطمہ ان میرے بیٹے کو رونے مت دیا کرو، کیونکہ جب یہ روتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. اب ہو کربلا میں جب ان کی پیشانی پر تیر لگے ہوں گے تو میرے نبی کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. معزز سامعین، میرے امام کے پیشانی میں تیر لگا. حسین زمین پر تشریف لے آئے اور یزیدیوں سے کہا مجھے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا موقع دے دو. میرا امام سجدے میں چلا گیا. یزیدیوں نے موقع کو غنیمت جانا. ابن سینان بدبخت نے تلوار سے ایسا حملہ کیا کہ میرے امام کا سر تن سے جدا ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی، ظلم کی انتہا کر دی. شہید کرنے کے بعد بھی باز نہ آئے. گردن حسین کو کاٹ کر کے نیزوں پہ بلند کر دیا اور جشن فتح منا رہے ہیں، کہہ رہے ہم جیت گئے، ہم جیت گئے. اتنے میں کہ یزیدی بولا ارے یہ تمہاری کیسی جیت ہے یزیدیو کہ حسین کا سر کٹنے کے بعد بھی تمہارے سروں کے اوپر ہے، تمہارے سروں سے بلند ہے حسین کا سر. حضرات اللہ کے نبی کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی. حدیث شریف میں لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، حضرت عبداللہ یہ ابن عباس میرے نبی کے سگے چچیرے بھائی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں اس قافلے میں نہیں گیا تھا. ٹھیک ایک دن دوپہر کے وقت میں سو گیا اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں اپنے نبی کو خواب میں دیکھا. میں دیکھ رہا ہوں کہ نبی کی داڑھی مبارک بکھری ہوئی ہے اور اس پر گرد و غبار جمع ہے. آقا کے بال مبارک پورے چہرے پر بکھرے ہوئے ہیں اور ایک ہاتھ میں بوتل ہے جس میں خون جمع ہے. حضرت عبداللہ بن عباس دیکھ کر کے گھبرا گئے. عرض کرتے ہیں آقا یہ آپ کی کیا حالت ہو گئی ہے اور یہ گرد و غبار کیسا ہے یا رسول اللہ؟ یہ ہاتھ میں بوتل خون کی کس لیے آپ نے اٹھا رکھی، کیا ہے یہ؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عبداللہ میں بھی کربلا سے آ رہا ہوں. آج میرے بچوں کو شہید کر دیا گیا. آج صبح سے میں انہی کا خون اٹھا کر کے اس کو جمع کر رہا ہوں. قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا. میرے نبی کی یہ حالت تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس تاریخ کو نوٹ کر لیا. کچھ دن کے بعد معلوم ہوا کہ ٹھیک اسی وقت جس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس خواب دیکھ رہے تھے، ٹھیک اسی وقت میرے امام کربلا میں جام شہادت نوش کر رہا تھا. ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی. شہادت کے بعد بھی باز نہیں آئے. امام کے بدن پاک سے کپڑے اتارے اور اس کے بعد گھوڑوں کی ٹاپ سے میرے امام کے جسم کو زخمی کیا اور شہدائے اسلام کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے اور اس کے بعد ظلم کی انتہا کر دی بھیجے گئے. اور خود ابن سعد اس دن رک گیا اور اگلے دن سارے یزیدی جو مارے گئے تھے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور ان کو وہاں دفن کر کے بھاگ گیا. لیکن میرے امام اور ان کے ساتھیوں کا جسم پاک وہیں پڑا رہا. جب یزیدیوں کا لشکر چلا گیا تو قریب میں ایک گاؤں ہے جسے غازیہ کہتے ہیں، بنی سعد وہاں کے قبیلے کا نام ہے. اس قبیلے نے اگلے دن اکٹھا ہو کر کے امام اور ان کے ساتھیوں کے جسم کو اکٹھا کر کے اس پر نماز جنازہ پڑھی اور ان کو کربلا شریف میں دفن کر دیا. آج یزیدی چاہے سر پٹک پٹک کے مار جائیں مگر جس جگہ جنگ ہوئی تھی کربلا میں آج اسی جگہ پر میرے حسین کا جھنڈا گڑا ہوا ہے اور میرے حسین کا روزہ چمک چمک کے دنیا کو بتا رہا ہے کہ حسین نہیں مرا ہے، یزید مرا ہے. اگر میرے حسین خون حسین نہ پیش کرتے اسلام کے لیے تو آج اسلام کی جو موجودہ حالت ہمارے سامنے ہے
یہ اسلام کی تصویر ہمیں نہ ملتی۔ میرے امام نے خود اسلام کو زندہ کر کے ہمیشہ کے لیے یزیدیت کا خاتمہ کر دیا۔ اور بالکل اپنے اوپر گزری ہوئی بات بتا رہا ہوں، یہ سن 2019 کی بات ہے۔ یہی نانپارہ کی راجہ مسجد ہے، تقریباً 5000 نمازی اس میں ہوتے ہیں، ہزاروں لوگ جمعے کے دن اس میں نماز پڑھتے ہیں۔ جب کبھی میں نانپارہ میں ہوتا ہوں تو لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ میں وہاں تقریر کر دوں، تو ٹھیک 6 محرم الحرام کی بات تھی، جمعے کا دن تھا، سن 2019 کی بات ہے۔ میں نے رات میں اہل بیت کا بیان کیا اور دن میں مسجد میں پہنچ گیا، شان حسن حسین بیان کرنے لگا اور اہل بیت اور واقعات کربلا کو بیان کرتے کرتے میرا دل خود بہت غمگین ہو گیا۔ میں نے اپنی تقریر ختم کی، اس کے بعد امام صاحب بزرگ ہیں، وہ مجھ سے کہنے لگے حضرت نماز بھی آپ پڑھا دیجئے۔ اور میں ممبر پر بیٹھا، خطبہ دینے کی تیاری تھی، اذان خطبہ ہوئی، اس کے بعد میں خطبہ دینے لگا تو اس طرح سے پڑھا، الحمدللہ الذی جعل یوم الجمعہ سید الایام ولا نعبد ولا نستعین الا ایہ وهو الذی فرض الصلاة الجمعہ بقوله تعالی اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع والصلاة على محمد سید الانام وعلى آلہ واصحابہ الکرام خصوصا على افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وعلى اعدل الاصحاب امیر المؤمنین عمر بن الخطاب وعلى اسد اللہ الغالب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وعلى الامامین الہمامین السعیدین الشہیدین ابی محمد الحسن و ابی عبداللہ الحسین۔ تو میرا دل بھی رو رہا تھا اور میری آنکھیں بھی نم تھی اور میں سوچ رہا تھا ارے یزید تیری نسلیں مٹ گئی مگر میرے حسین کا خطبہ آج بھی مسجدوں کے منبر پر ہو رہا ہے۔ آج بھی حسین زندہ ہے، ہمارے حوصلوں میں زندہ ہے، ہمارے عزم میں زندہ ہے، ہماری جوانیوں میں زندہ ہے، ہمارے بچوں کے لبوں پہ زندہ ہے، ہمارے معاشرے میں زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ اور یزید ہمیشہ کے لیے مر گیا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بھائیوں، مولانا قاری مزمل صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ کچھ اصلاح معاشرہ پر ضرور تقریر کر دینا، مگر چونکہ وقت ہو گیا ہے، میرا وعدہ ہے انشاءاللہ کبھی آؤں گا، پھر یاد دلائیے گا، انشاءاللہ اصلاح معاشرہ پر گفتگو ہوگی۔ یہ مدرسہ، یہ بھارت میں جو اسلام بچا ہوا ہے نا، یہ انجینئر، ماسٹر اور ڈاکٹرز کی وجہ سے نہیں ہے، یہ انہی چٹائیوں کی وجہ سے اسلام بچا ہوا ہے۔ انہی غریب مسجدوں کے امام اور علماء مدرسین ہیں جن کی محنتوں کی بدولت اسلام ہندوستان میں زندہ ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ اس لیے یہ جو آپ کا مدرسہ ہے اس کو کمزور نہ ہونے دو اور چھوٹے ہی سے اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجو، اپنے بچوں کو بھیجو، پڑھیں لکھیں، جلدی جلدی پڑھیں، اس کے بعد یہاں سے فارغ ہو کر کے دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی، اسکول، کالج میں بھیجیے، لیکن اپنے بچوں کو قرآن ضرور سکھا دیجیے۔ میرے نبی نے جاتے جاتے یہی فرمایا تھا، لوگوں 3 چیزیں اپنے بچوں کو ضرور سکھانا، ایک نبی کی محبت، دوسرے قرآن کی تلاوت اور اہل بیت کی محبت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ 3 چیزیں اپنے بچوں کو ضرور سکھانا، نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تلاوت۔ اللہ اس پوری بستی کو سلامت رکھے۔ اور میرے دوستو، ملک کے حالات بہت زیادہ خراب تو نہیں ہیں، لیکن فی الحال تعصب بڑھ چڑھ کر کے بول رہا ہے۔ ہم جھنڈا ہاتھ میں کتنے بھی لے لیں، ریلی کتنے نکال لیں، مگر لوگوں کے دماغ میں ابھی شک بھرا ہوا ہے ہماری طرف سے۔ ان دنیا دار لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں مت رہیے، دیش بھکتی اتنی ہی کریے جتنی شریعت اجازت دیتی ہو، سمجھ گئے؟ ہاں، دیش سے ہم بہت محبت کرتے ہیں، 1000 علماء نے پھانسی کے پھندے کو چوما ہے، مگر اپنے بچوں کو جاہل نہیں رہنے دو۔ اگر میں یقین دلاتا ہوں اگر ہمارے بچوں کے ہاتھ میں قلم کی طاقت آ گئی تو یہ دیش، اس دیش کی ترقی میں جب تک مسلمان کی قلم کی سیاہی نہ لگے گی یہ دیش کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ معلوم ہے 1965 میں دہلی پر قبضہ ہونے والا تھا اور پاکستان کی فوج بالکل قریب
ترغیب آ چکی تھی دہلی کی، اور دہلی کو دعویٰ کر رہے تھے آج کے شام کی چائے دہلی کے لال قلعے پر پئیں گے۔ اسی موقع پر قریب تھا کہ ہندوستان کی فوج ہار جاتی، پاکستان جنگ جیت جاتا، تو محمد رسول اللہ کا غلام جسے دنیا عبدالحمید کہتی ہے، پاکستان کے 8 ٹینکوں کو برباد کر کے ان کی فتح کو شکست میں بدل دیا۔ علامہ فضل خیر آبادی نے فتوی جہاد کیا۔ انگریزوں نے کہا باز آ جاؤ، کہا میری جان تو جا سکتی ہے مگر فضل خیر آبادی کے قلم سے نکلا ہوا فتوی جہاد کبھی واپس نہیں ہو سکتا۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ بہت ٹائم لیا آپ کا۔ السلام علیکم۔